ذرا تصور کریں، آپ خود کو صحت مند رکھنے کے لیے سربیکس-زی کی ایک گولی لیتے ہیں اور کچھ دیر بعد واش روم جاتے ہیں تو پیشاب کا رنگ دیکھ کر آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ پیشاب بالکل شوخ پیلا ہوتا ہے اور فوراً ذہن میں سوال آتا ہے، کیا میرے گردے خراب ہو رہے ہیں؟ اگر آپ بھی سربیکس-زی لینے کے بعد پیلے پیشاب کو گردوں کی خرابی سمجھتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیلا پیشاب کیوں آتا ہے، سربیکس-زی گردوں کے لیے کتنی محفوظ ہے اور کن لوگوں کو اس کے استعمال میں خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو سربیکس-زی استعمال کرتے ہیں اور گولی لینے کے بعد اپنے پیشاب کا رنگ تبدیل ہوتا دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، صرف شوخ پیلا پیشاب دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ گردے خراب ہو رہے ہیں درست نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں اس کی اصل وجہ۔ سربیکس-زی میں مختلف وٹامنز اور منرلز شامل ہوتے ہیں جن میں رائبوفلیون بھی شامل ہے۔ رائبوفلیون ایک پانی میں حل ہونے والا وٹامن ہے۔ جسم اپنی ضرورت کے مطابق اس وٹامن کو استعمال کرتا ہے، جبکہ اضافی مقدار کا کچھ حصہ پیشاب کے ذریعے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہاں اصل راز ہے، رائبوفلیون کا اپنا رنگ زرد ہوتا ہے، اسی لیے جب آپ سربیکس-زی لیتے ہیں تو اضافی رائبوفلیون پیشاب کے ذریعے خارج ہونے کی وجہ سے پیشاب کا رنگ شوخ پیلا نظر آ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے سربیکس-زی لی ہے، آپ کو کوئی غیر معمولی علامت نہیں اور پیشاب صرف زیادہ پیلا نظر آ رہا ہے تو صرف اس رنگ کی وجہ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ساتھ پانی کی کمی بھی یاد رکھیں۔ ہر پیلا پیشاب وٹامن B12 کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے سربیکس-زی نہیں لی اور پیشاب کا رنگ بہت گہرا پیلا ہے، ساتھ میں شدید پیاس، منہ کی خشکی یا پیشاب کی مقدار کم ہو رہی ہے تو پانی کی کمی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے جسم کے پانی کی ضرورت کو نظر انداز نہ کریں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا سربیکس-زی گردوں کو خراب کرتی ہے؟ ایک عام صحت مند شخص میں تجویز کردہ مقدار میں سربیکس-زی استعمال کرنے کے بعد صرف پیلا پیشاب آنا گردوں کے نقصان کی علامت نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اسے اپنی مرضی سے ضرورت سے زیادہ مقدار میں یا طویل عرصے تک استعمال کرتے رہیں۔ سربیکس-زی میں وٹامن C اور زنک سمیت مختلف اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ خاص طور پر جن لوگوں کو پہلے سے گردوں کی بیماری یا کڈنی سٹونز کا مسئلہ ہے، انہیں سپلیمنٹ خود سے استعمال کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اب بات کر لیں سربیکس-زی میں موجود زنک کے ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس۔ سربیکس-زی میں زنک بھی شامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو زنک لینے کے بعد خاص طور پر خالی پیٹ یہ مسائل ہو سکتے ہیں، جیسا کہ متلی، معدے میں بے چینی، پیٹ میں درد یا منہ کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو سربیکس-زی لینے کے بعد معدے میں تکلیف ہوتی ہے تو اسے کھانے کے ساتھ یا کھانے کے بعد لینے کے بارے میں اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، زیادہ وٹامنز لینے کا مطلب زیادہ صحت نہیں ہوتا۔ کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ اگر آپ کو پہلے سے گردوں کی بیماری ہو یا گردوں میں پتھری ہو تو سربیکس-زی کو اپنی مرضی سے مسلسل استعمال نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ پہلے سے ہی وٹامن B کمپلیکس، ملٹی وٹامن، وٹامن C یا زنک استعمال کر رہے ہیں تو سربیکس-زی شروع کرنے سے پہلے اس کی کمپوزیشن ضرور دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ ایک گولی نہیں بلکہ مختلف سپلیمنٹس ایک ہی وٹامن یا منرل بار بار جسم میں جا رہے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک اہم بات، اگر پیشاب کے ساتھ خون آئے، شدید کمر درد، پیشاب بہت کم آئے، جسم یا ٹانگوں پر سوجن آئے یا پیشاب میں مسلسل غیر معمولی تبدیلی برقرار رہے تو اسے صرف سربیکس-زی کا اثر سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ایسی صورت میں ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا بہتر ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں، سربیکس-زی لینے کے بعد شوخ پیلا پیشاب اکثر رائبوفلیون کی وجہ سے ہوتا ہے اور صرف اس رنگ کی وجہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے گردے خراب ہو رہے ہیں۔ اگر آپ بھی سربیکس-زی استعمال کرتے ہیں اور آپ کا پیشاب پیلا ہو جاتا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہیلتھ اور میڈیسن سے ریلیٹڈ معلومات کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، صحت مند رہیں۔ اللہ حافظ۔